الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ۔ اللہ کریم آپ سب احباب دی جمعۃ المبارک دی حاضری قبول فرمائے اور ماہ رمضان دی آخری جمعہ دی بابرکت اور پرکیف ساعتاں دے اندر آپ دا اس مبارک ماحول وچ آنا رب ذوالجلال قبول فرما لیں۔ ماشاءاللہ بچے دور دراز تو مختلف جگہ تو چل کے تشریف لائے نے، اللہ انہاں تے راضی ہو جائے۔ رمضان آہستہ آہستہ اپنیاں برکتاں سمیت واپس جا رہا ہے۔ جتنی برکت حاصل کر سکتے ہو کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و بزرگان دین رمضان دے جان تے بڑے غمگین ہوندے سن۔ جس نو اے غم نصیب ہوئے وہ بڑا برکتاں والا ہے۔ کہ رمضان شریف دا بابرکت ماحول پھر سانو زندگی چ دوبارہ شاید نصیب ہوئے نہ ہوئے، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ اور جتنے بھی اسی نیک اعمال کیتے نے اللہ انہوں قبولیت دا درجہ نصیب فرمائے۔ اور آپ سب دا ماشاءاللہ محبت، محنت، عبادت اور جو
ماشاءاللہ حضرات معتکف نے، اللہ انہوں دا اعتکاف قبول فرما لے۔ تو اس بابرکت ماحول وچ میں جو گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرنا چاہنا، اس دے بارے وچ میں اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو عدل کرنے کا، والاحسان اور بھلائی کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، کہ اللہ نے تانوں جو کچھ دیتا ہے او دے چو اپنے رشتہ داراں نال شیئر کریا کرو۔ اگر او کمزور نے، مالی اعتبار نال اتنے زیادہ اچھے حالات والے نہیں، تو انہاں نال انہاں دی پریشانی، دکھ اور غربت نو شیئر کرو۔ اس دی ایک خوبصورت مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی وچ موجود ہے۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ دے چچا جان، انہاں دے حالات بظاہر وقت ایسا آیا کہ کمزور ہو گئے۔ حضرت عباس حضور دے چچا جان اور ابو طالب دے بھائی اور رسول اللہ، آپ اپنے چچا جان دی خدمت وچ حاضر ہوئے۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے کسی رشتہ دار دی مدد کرن دا۔ تو فرمایا چچا جان تواڈے 4 پتر نے، ساڈی خواہش ہے کہ ایک بیٹا مینوں دے دیو تے ایک بیٹا میرے چچا عباس و اپنے بھائی عباس نو دے دیو۔ اسی انہاں نوں پڑھاواں گے، پالاں گے، پرورش کران گے، انہاں دی ذمہ داری اٹھاواں گے۔ کسے رشتہ دار دا بوجھ ونڈ لین دا کڈا سونا طریقہ ہے۔ تو حضرت جعفر طیار عباس دے حصے وچ، حضرت عباس دے حصے وچ آ گئے، انہاں نوں حضرت عباس لے گئے اور مولا علی نوں رسول اللہ اپنے نال لے گئے۔ اور پھر انہوں نے پڑھایا، پالیا، تربیت فرمائی۔ تو اگر اسی کسی بھی اپنے ساڑھے حالات اگر اچھے نے، تو کسی عزیز عزیزہ دے حالات ذرا تنگ نے، تو اسی انہوں کو بچہ لے آنے ہیں، تو اسا انہوں نے بوجھ ونڈیا ہے، وہ خوش ہو جان گے۔ ضروری نہیں کہ تسی اپنے رشتہ داران خیرات ہی دیو، بعد رشتہ دار خیرات نہیں لیندے، انہوں دی عزت نفس ہوندی ہے۔ ضروری نہیں کہ خیرات ہی دیتی جائے، پیار اس طریقے نال بھی ہو سکتا ہے، مدد اس منڈ نال بھی ہو سکتی ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اگر اللہ تو ان زیادہ دیتا ہے، تو اڈے رشتہ دار کمزور نے،
تو کسی غریب نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے کے بھی وہی مدد کیتی جا سکتی ہے، وہ کو بیٹی دا رشتہ لے کے بھی وہی مدد کیتی جا سکتی ہے۔ یہ ہے ایتاء ذی القربا کہ اپنے قربا نال محبت کرو، انہاں نال پیار کرو، انہاں دے دکھ تے سکھ ونڈ لو۔ اج پتہ ہے کتنی بھاری فیساں ہوندیاں نے سکولاں دیاں، انہاں دے اخراجات کتنا، تو اگر اسی اپنے کسی رشتہ دار کو ایک بیٹا لے آئیے تو یہ بھی سنت رسول اللہ ہے۔ یاد رکھو رشتہ داراں نال جڑنا اے سنت مصطفیٰ ہے، اور رشتہ داراں نال قطع تعلق کرنا اے سنت کفار ہے۔ تعلق نو قطع کر دینا یہ سنت کفار ہے۔ جیسا کہ اعلان نبوت دا 7واں سال سی، اعلان نبوت نو 7 سال ہو گئے، اور نبی پاک دا دین دن بدن ترقی کر رہا سی۔ تو اگر آپ مکہ شریف جاؤ تو جڑا جبل ابو قبیس ہے نا صفا پہاڑی دے بالکل نال، اے دے اور رسول اللہ دے گھر دے جڑی درمیان جگہ ہے نا، اس نو پرانے دور وچ، ہن تے او مسجد وچ کافی حصہ شامل ہو گیا ہوگا، پرانے دور وچ اس دا نام سی شیب ابی طالب۔ اس جگہ دا نام گھاٹی دا، وہ 2 پہاڑاں دے درمیان جگہ سی، تو اس گھاٹی دا نام سی شیب ابی طالب۔ تو کفار نے اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیتا، دار الندوہ انہاں دا ڈیرا سی، پارلیمنٹ ہاؤس انہاں دی کفار دی، اتھے کٹھے ہوئے، اور انہاں سارے کافراں نے مشورہ کیتا، صلاح کیتی کہ اہل اسلام دا بائیکاٹ کر دئیے، سوشل بائیکاٹ کر دئیے۔ جس طرح ہن تسی چند ایام پہلے خبر سنی ہونی ہے کہ تمام یورپی کفار ممالک نے اہل اسلام دے بائیکاٹ دا، پاکستان دے بائیکاٹ دا فیصلہ کیتا ہے کہ اسی پاکستان دا بائیکاٹ کریے۔ تو یہ اندر مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن تاریخ دس دیے کہ یہ بائیکاٹ پہلے بھی ہوندے رہنے، بائیکاٹ پہلے بھی ہوندے رہنے، کافر اسلام دے خلاف بائیکاٹ کردے نے، لیکن اہل اسلام نہ اس وقت گھبرائے سن نہ ہن گھبران گے۔ میں ویسے انتظار کر رہا سا کہ ساڈے وزیر اعظم صاحب جڑے ہر وقت سن آندے سن گھبرانا نہیں، کاش ایک باری ہن بھی کہہ چھڑ دے بھی جو نہ بائیکاٹ کیتا ہے تے تسی گھبرانا نہیں، تو پھر شاید ساڈے واسطے زیادہ اچھا ہو جاتا۔ لیکن چلو انہاں نہیں آکھیا تے میں تانوں کہہ رہا بھی تسی گھبرانا نہیں۔ وہ ساڈے جٹ جڑے نا پنڈاں دے دیہاتی لوگ، وہ آندے ہوندے نے بھئی دال سانو ہٹی تو لب پوندی ہے تے کنک ساڈی اپنی ہو پوندی ہے، سانو کسے دا بار کوئی نہیں۔ اے پنڈاں والے جٹ ساڈے آندے ہوندے، تو وہ کر لے بھئی سانو اللہ پاک نے ملک ہی ایڈا دیتا ہے جہدے ہر چیز اپنی ہو پوندی ہے۔ بائیکاٹ کیتا انہاں تے زیادہ سن نہ دیتے، انہیں تے میک اپ والیاں چیزاں نہ دے سن۔ وہ بھائی جی 95% بندے اگے کرتے ہی کوئی، تے جنہاں نوں 5% دا روڑا ہے انہوں نے حال حال پائی ہے نہ ہونا چاہیے۔ اللہ فضل کرے گا، آپ پریشان نہ ہونا۔ ساڈا بائیکاٹ انہاں کیتا ہے جتھے ہر وقت برف ہوتی ہے، بائیکاٹ وہ کر رہے ہیں جنہاں کول اگدا کچھ نہیں، جڑے خود محتاج نے اپنی چیزاں ویچن واسطے پاکستان دی 22 کروڑ عوام دے، وہ ساڈا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔
دکاندار گاہکاں نال بائیکاٹ کرن تے نقصان دکانداراں دا ہوتا ہے، ساڈا کیا نقصان ہونا، اسی تے خریدار سو پریشان نہ ہوئے جے، ٹھیک ہے نا؟ تو بائیکاٹ دی، سوشل بائیکاٹ دی تاریخ پرانی ہے، بائیکاٹ کفار نے کر دیتا اور اس نو لکھیا کہ اسی بنو ہاشم بنو عبد المطلب رسول اللہ دے خاندان نال، حالانکہ انہاں دی تے انہاں دی قریبی رشتہ داری سی، قریشی جو ہے سارے ایک ہی پتی آئی، ایک ہی قبیلہ، اسی انہاں نال کاروبار نہیں کران گے، تجارت لین دین نہیں کران گے، اور انہاں نال کسی نو لین دین کرن بھی نہیں دیاں گے، اور رشتہ داری انہاں نال نہیں کران گے، کیوں؟ وجہ دین ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں سی، دین وجہ سی، اور اس گھاٹی تو باہر نہ نکلن۔ پھر انہیں ایسا کرنا کہ جس دکاندار نے کوئی چیز لیا کے رکھنی تے بنو ہاشم نے وہ خریدنا چاہنی تے انہیں زیادہ پیسے دے کے خرید لینے کہ اندر نہ جائے، کوئی چیز اندر نہ جائے۔ تو 3 سال مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوشل بائیکاٹ دی تکلیف دا شکار رہے، اور حضور دے ساتھی 3 سال کفار نے اتنا حضور کو تنگ کیتا کہ انہوں نے اپنے جاسوس اس گھاٹی کی طرف جان والے راستے تے کھڑے رکھنے کہ اگر کوئی چیز اندر جان لگے تو فوراً تو مطلع کرنی ہے، جڑا جان والا ہے وہ نال اسی گل کرنی کہ اندر کیوں کوئی چیز جائے کھانے پینے والی۔ اور انہوں نے شرط کی رکھی ہاں کہ ابو طالب محمد ساڈے حوالے کر دے تے بائیکاٹ ختم کر دیا، صرف ایک شرط، محمد ساڈے حوالے کر دے صلی اللہ علیہ وسلم تے بائیکاٹ ختم۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو طالب کی کرنا، رات نو حضور دے بستر دے ایک پاسے اپنے پتر نو سلانا اور ایک پاسے اپنا بستر لگانا کہ میرے ہوندیاں کوئی محمد کریم دی طرف انگلی بھی اٹھائے نہ، ابو طالب دا پیار ہے حضور نہ۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ اور یہ آپ کی عادت سی، بچپنے میں جدو رسول اللہ نے سو جانا تو خطرہ سی چکے، تو ابو طالب نے اپنے پتر نو اس جگہ تے سلانا جتھے رسول اللہ دا بستر سی کہ اگر کوئی حملہ کرے تو میرا پتر قربان ہو جائے، میرے بتیجے محمد نو کچھ نہ ہوئے۔ حضرت علی ہر وقت حضور دے نال رہنا۔ تو ایک دن حضور نے فرمایا علی تو ہر وقت میرے نال سائے دی طرح ہونا ہے، اتی کی وجہ ہے؟ فرمایا میرے بابا جان نے میں نے حکم دیتا ہے انی لا افارقک حتی الموت، یا رسول اللہ جس وقت تک علی نو موت نہ آ گئی علی تواڈے تو جدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ وعدہ ہے میرا، یا رسول اللہ انی لا افارقک، میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا حتی الموت، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ پھر اس سوشل بائیکاٹ دی کہانی بڑی عجیب ہے۔ ساڈا کی بائیکاٹ کسے کرنا ہے؟ ساڈے تو اللہ پاک نے نعمتاں نال نوازیا ہوا ہے۔ بائیکاٹ ہو سی کہ درختاں نو اکھاڑنا تے انہاں دیاں جڑاں ابال کے کھانیاں، کیونکہ وہ نرم ہوندیاں جڑاں، اتو تے درخت سکا ہوندا سی تو جڑاں نرم ہوندیاں، درخت اکھاڑنا تے اودیاں جڑاں بوائل کر کے کھانیاں، جانوراں دا گوشت نہ لبنا تے اودا چمڑا ابال کے کھانا، درختاں دے پتے اتار کے کھانے،
بلکہ میں ایک جگہ دے پڑھ رہا سا کہ ایک بندہ اپنا بیان لکھدا ہے کہ میں رات کو کوئی چیز ویکھی ہے اندھیرا سی، میں کوئی پتہ نہیں وہ کی چیز ہے، میں پھڑی اور کھا گیا، میں کوئی علم نہیں کہ وہ کی چیز، لیکن میں اپنے پیٹ دی آگ بجھانا واسطے انہوں کھا گیا، نامعلوم چیز۔ اتنا ظالمانہ بائیکاٹ کیتا کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جدو 3 سال گزر گئے، اور نالے کو عرض کراں اے جڑے 3 سال نے نا، اے میرے بچے نوٹ کر لو، انہاں 3 سالاں وچ شیب ابی طالب دے اندر محصور جتنے لوگ سن انہاں دا زیادہ تر خرچہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی جیب وچ ہوندا رہیا، حضرت سیدہ دا مال خرچ ہوندا رہیا، زیادہ تر انہاں دا خرچہ ہوندا رہیا۔ اللہ 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 اللہ۔ تین سال گزر گئے، تھوڑا عرصہ نہیں، 36 مہینے لنگ گئے۔ اتنا لمبا عرصہ بائیکاٹ کفار نے کیتا تو انہاں دے رشتہ دار سن، کسے دی دی دے، کسے دے دو دی لئی، رشتے لے دیتے، سارا سسٹم چل رہا تھا، مگر بائیکاٹ کر لیا سی۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی نال اس وجہ تو منع کیتا ہے کہ اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، اپنے رشتہ داراں تکلیف نہ دیو، انہاں دی ایذا دا سبب نہ بنو، انہاں دی دل آزاری دا سبب نہ بنو، انہاں دی تالیف قلبی کریا کرو، انہاں دے دل ٹھنڈے کریا کرو، بدلہ نہ لیا کرو، معاف کریا کرو رشتہ داراں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ جدو 3 سال لنگ گئے نا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا ابو طالب نے بلایا، فرمایا چچا جاؤ کافراں کول۔ کفار نے وہ سارا بائیکاٹ دا جڑا سی نا عہد نامہ وہ لکھ کے وہ دے تھلے سین کیتے، دستخط کیتے، اور انہوں کعبہ شریف وچ لٹکایا سی چمڑے تے لکھ۔ حضور نے فرمایا چچا کافراں کول جاؤ، انہوں نے کہو کہ جڑا تو سی لکھ کے لایا سی نا انہوں دیمک کھا گئی ہے، توڑا معاہدہ لکھیا ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو طالب گئے، کافر سارے بیٹھے سن، تو آپ نے فرمایا اے مشرکین مکہ، جڑا تو سی لکھ کے میرے خلاف، میرے خاندان دے خلاف بائیکاٹ دا عہد نامہ لکھیا سی نا، ان تے دیمک کھا گئی ہے۔ انہوں نے کہا کعبے دے اندر چابی ساڈے کولے، ابو طالب تیرے بھتیجے نو کیویں پتہ لگا ہے؟ لٹکیا کعبے وچ، دروازہ بند ہے، چابی ساڈے کول ہوندی ہے، اور پھر چمڑے دے اوتے پھر اسی اون پردے وچ رکھیا ہے، تینوں کیویں پتہ ہے؟ پھر اے یقین سی نا جناب حضرت ابو طالب دا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ویکھو، گل مکی، جے دیمک کھا گئی ہوئے تے معاہدہ ختم، تے جے دیمک نہ کھادا ہویا تے میں محمد تواڈے حوالے کر دیا گا۔ جاؤ جاؤ چیک کر لو۔ اللہ وہ اتنا یقین سی، انہوں نے فرمایا جاؤ چیک کر لو، جے دیمک کھا گئی تو پھر تواڈا بائیکاٹ ختم، تو یہ دیمک نہ کھایا میں محمد تواڈے حوالے کر دیاں گا، تواڈا مطالبہ ہی پورا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی انصاف والی گل ہے۔ دروازہ کعبہ شریف دا کھولیا تے وچوں وہ لٹکیا ہوا لیا گا، وہ دے اوتے لکھیا سی بسمک اللہم۔ جدو انہوں نے وہ دستاویز کھولی تو باقی سارا جو کچھ لکھیا سی وہ دیمک کھا چکی سی، صرف اللہ دا نام باقی سی۔ اللہ اکبر۔ عزیزہ ندی وکار تا میرے علادت فرمانے میں دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عیش تک ہے تیری گزر۔ یا رسول اللہ
زمین دیاں گہرائیاں تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک دل فرش پر ہے تیری نظر سر عیش تک ہے تیری گزر مالکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یا نہیں مالکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یا نہیں. حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اے شیب والے دوستو آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ معاہدے نو ختم کر دیتا تو اپنے رشتہ داراں نال بائیکاٹ کرنا اور انہاں جدا کرنا اے رسول اللہ سرکار نے منع کیتا ہے اللہ اس کا حکم نہیں دیتا بلکہ جڑا بندہ رشتہ داراں نال سلا کرے ملائے انہوں نے اپنے نال ملے انہوں نے ملائے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی زندگی اضافہ فرما دینا ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے. اور جڑا رشتہ داراں نال قطع تعلق کرے وہ توبہ بھی کرے تے اللہ دی توبہ قبول نہیں کردا او دے گناہ معاف نہیں کردا کیونکہ وہ رشتہ داراں نال قطع کردا ہے. تو میں ہزاروں مرتبہ یہ بات کہہ چکیا کہ بعد دوست یاد ہے کہ اسی کرنے ہیں وہ نہیں کر دے بھائی انہاں اپنا جواب دینا ہے اساں اپنا جواب دینا ہے وہ نہیں کر دے تے انہاں جواب خود دینا ہے کہ تو کیوں نہیں سا کرتا سن اپنی طرف کوشش جاری رکھنی چاہیے اور سن اپنی لین سیدھی رکھنی چاہیے وہ نہیں کر دے تے دا جواب اللہ دی بارگاہ وچ انہاں خود دینا ہے انہاں اپنی قبر وچ اپنے سوال دا جواب خود دینا ہے میں اپنی قبر وچ اپنا جواب دینا ہے مینوں اپنا پرچہ صحیح کرنا چاہیے مینوں اپنا پیپر ٹھیک لکھنا چاہیے وہ غلط لکھدا ہے تو اپنی گل دا خود جواب دے وہ توڑ دے رہن ساڈا کام ہے اپنی لین تے سیدھا جدو آکھن جڑنا ہے بسم اللہ آپ دی سمجھ آ گئی آپ کو بات دی سمجھ آ گئی اے معزز حضرات یہ ہے اللہ سونے دی طرف سانو حکم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان عدل کرو اور بھلائی کرو عدل تے بھلائی فرق کی ہے جدو عدل ہو گیا پھر بھلائی کی ہے عدل دا مطلب ہوتا ہے پورا تولنا عدل دا کی مطلب ہوتا ہے پورا کرنا چیزاں نو اپنے معیار اور اپنے مقدار دے مطابق رکھنا یہ عدل ہے صحیح اور ٹھیک جگہ تے انہاں چیزاں رکھنا اے چیزاں نو دے محل تے رکھنا عدل ہے وعدہ شیء والا غیر محل ہی یہ ظلم ہے عدل ہے کہ چیزاں نو انہاں دی تھاں تے پورا رکھنا پھر احسان کی ہے احسان ہے وے کہ میرا سودا ہویا ہے غریب بھرا نال 200 روپے 40 کلو کنک مثال دے رہے میرا غریب بھرا نال سودا ہو گیا 200 روپے 40 کلو کنک تے من 40 کلوਆਂ دا ہی ہوندا ہے من 40 کلو دا ہوندا ہے نا 200 روپے من دا سودا ہو گیا 40 کلو دا من ہوندا ہے لیکن جدوں میں تولن لگا میں 42 کلو دا من دیتا ہے عدل سی سودا جو 40 دا ہویا 40 دے احسان کیے اب بندہ ماڑا ہے یار اے دا من 42 کلوਆਂ دا کر چھڑو من 50 کلوਆਂ دا کر چھڑو سودا من دی ہویا پر مہربانی کرو اے احسان ہے اے احسان ہے احسان کیا ہے ایک احسان دے کئی معنی نہیں بخاری شریف دی پہلی حدیث ہے جبریل وچ بھی احسان دا لفظ ہے اوتھے احسان دا معنی الگ ہے احسان کیا ہے جیڑا تیرے نال اچھائی کرے تو دے نال اچھائی کرے عدل ہے جیڑا برائی کرے وہ دے نال برائی کرو عدل ہے اگر کوئی بندہ تہاڈا بندہ قتل کر دیندا ہے تے تسی اودے بدلے چ اودے کولوں قصاص لے سکدے ہو اونوں قتل کر سکدے ہو عدالت دے اعتبار نال بدلہ لے سکدے ہو عدالت اس نو پھانسی دی سزا دے دے عدل ہے
لیکن جو پھانسی دین لگے تھے تسی آکھو اسا معاف کر چھڑیا تے احسان ہے. آپ کو سمجھ آ گئی احسان کیا ہے؟ اے احسان ہے. عدل سی کہ انہیں قتل کیتا سی، گورنمنٹ نے پھانسی دی سزا دیتی ہے، دیوے عدل ہے، کوئی گناہ نہیں، عدل ہے. لیکن اگر تسی آکھو بھائی چھوڑ دیو، اے دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار وچ ایک لونڈی نو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، کھڑی رو رہی ہے. آپ فرماندے نے لڑکی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں کسی دی خادمہ، انہیں میں نے ایک درہم دیتا ہے کہ اے لے جا اے دیاں کھجوراں لیا. میں کھجوراں لے کے گئی ہاں، میرے مالک نو کھجوراں پسند نہیں آئیاں. میں دکاندار کو واپس آئی ہوں کہ بھائی واپس کر لے، تے دکاندار واپس نہیں کرتا. میں پریشان ہاں کہ مالک بھی ناراض میرے نال ہونا ہے، اے بھی میری گل نہیں پیا مندا، میں کی کراں گی؟ تو آپ فرما دینا آپ نال تشریف لے گئے. تو فرمایا بی بی اے دکاندار نو کہ بھئی یہ دیاں کھجوراں واپس کر. اس نے کہا تو کون ہے؟ وہ حضرت علی نہیں سی جانا. کہا تو کون ہے؟ میں نہیں واپس کرتا. آپ نے فرمایا کر. اس نے حضرت علی پاک نو مکہ ماریا. بندے اتنی دیر نو بازار چاہ کے تو نہ فرمایا کی تئی تے مولا علی نے، تین پتہ نہیں ہے امیر المومنین نے، تو کی کیتا ہے؟ وہ بندہ کمبڑ لگ گیا کہ میں کی کیتا ہے، لیکن میں قربان جاما مولا مرتضیٰ تھا. اسے کہا یا علی میں معافی کی میں مل دیئے. فرمایا کھجوراں رکھ لے تے 1 روپیہ اینو دے دے، اسا تیر معاف کر چھڑیا. وڈیاں بندیاں دے وڈے کام ہوندے نا بھائی، وڈیاں بندیاں دے کام وڈے ہوندے نے، نکیاں بندیاں دے کام نکے ہوندے نے. نکیاں بندیاں دی سوچ چھوٹی محدود ہوندی ہے، ان نال کوئی زیادتی کر لیں تے وہ پھر سوچی پیر آندے نے بھائی. بلکہ بعد بندے ایڈے سیانے ہوندے نے وہ 10 سال واسطے گل اپنے اندر رکھ کے اتنے گڈ مار چھڑ دین بھائی کدائی مڑ قابو آ ہی جاسی نا. وہ گل چھوٹی جی ہوندی ہے، وہ اندر رکھ کے اتو گڈ مار چھڑ دین بھائی ٹھیک ہے اتو پرسکون ہو گئے، چلو خیر ہوئے، مڑ کدائی قابو آ جاسی نا. وہ پھر جدو کدائی انہاں نے موقع مل جائے وہ پھر گڈڑی کھول کے تو وہ وچوں کڈ لے آندے. لو جی اے باجی تسی ساڈے نال ادو زیادتی کیتی، اس تو اسی بھی تواڈے نال ہن کر رہے ہیں. تو پھر وہ بندہ پاویں بھول گیا ہوئے. اے عزیز من، دین اے نہیں، دین معاف کرن دا حکم دیندا ہے. اگر زندگی سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو لوگوں نے معاف کرنا سیکھو. اللہ تہاڈی زندگی سکون دے گا. اللہ لوگوں نال بھلائی کرنا سیکھو، اللہ تمہیں سکون دے گا. سکھ لینا جے نا، زندگی دا لطف اٹھانا جے. اے دیکھو مولا علی دے اس طریقے تے چلو. مولا علی بازار جا رہے ہیں، کیسے سنو لوگ، کتنے عظیم سنو لوگ. ایک عورت نے پانی دی مشک اٹھائی، وہ عورت مشک باری سی اور عورت تھکی سی. قربان جاواں، کسی دا بوجھ ونڈنا کڈا پر لطف کم ہے. مولا علی فرماندے نے بی بی اے مینوں اٹھوا دے، اے مینوں اٹھوا دے. اس عورت نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، انہیں اٹھوا دیتا. مولا علی نے وہ دی مشک چاہ لئی، پانی نال بری مشک سی، وہ اٹھا لئی نال چل پے. جدو وہ دے گھر پہنچے، وہ عورت اندر داخل ہوئی تھی، آپ نے گھر وچ مشک پانی دی رکھی. تے عورت کہندی ہے اللہ تیرا بھلا کرے تے میرے تے علی نال انصاف کرے. تیرا اللہ بھلا کرے کہ تو مہربانی کیتی تے علی تے میرے وچ انصاف کرے. آپ فرماندے نے علی تیرے نال کی زیادتی کیتی؟ عورت کہندی ہے کہ بزرگو ساڈا حکمران ہے علی، میرے خامد نو جنگ تے بھیجیا سی کہ وہ شہید ہو گیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں آپ سارا کام کرنی آیا، میں اٹھا کے لے آندے ہوں ساڈے کول کھانے واسطے کوئی نہیں، اے میں انہاں بچیاں نوں پانی پلانا ہے تے چپ کر کے سلا چھڑ. مولا علی سرکار نے سنیا، اللہ اکبر. آپ گئے اور
بیت المال وچوں سامان لیا، اٹھا لیا، لیا کے تو آپ نے مڑ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بی بی پوچھیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں وہی ہاں بی بی جائیں تینوں پانی لیا کے دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں علی ہاں، فرمایا جڑا تیرا پانی لے کے آیا میں وہ ہاں۔ انہیں کہا اچھا بھی نیک لوگ نیک شخص اندر آ جا۔ سرکار اندر گئے تو فرمایا بی بی کھانا تیار کر، میں اتنی دیر نو تیرے بچیاں نو بہلانا۔ ہاں 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 حضرات آپ نے سمجھ آئیے کہ نہ آئیے؟ فرمایا میں تیرے بچیاں نو ولاونا، تیرے بچیاں نو کھلانا تے تو کھانا تیار کر۔ عورت آٹا گنن لگ پئی تے مولا علی او دے بچیاں نو کھڈان لگ پئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میں قربان ہواں، کھجوراں لے کے آئے سن، آپ بچیاں نو کھجور دینی تے کہنا بیٹا علی نو معاف کر چھڑیا جائے، جے تواڈے حق وچ کوئی کوتاہی ہو گئی ہوئے تے علی نو معاف کر دیا جائے۔ اللہ 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 اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ جدو عورت آٹا گن لیا نا تے آٹا گن دے آواز دیندی ہے کہ بزرگو جے بچیاں کو تھوڑا جہا ٹائم بچیا ہوئے تے میں آٹا تیار کر لیا، میرا تندور وچ اگ بال دیو۔ مولا علی سرکار اٹھے تے آپ نے تندور وچ اگ بالنا شروع کر دی۔ اگ نکل رہی سی، اگ نکل رہی تھی، آپ اتنے کھڑو کے آگ نو جلا رہے سن۔ اتنی دیر نو کوئی ہمسائی عورت آ گئی انہوں نے گھر، اس نے مولا علی سرکار نو ویکھیا تو پہچان دی، اس نے کہا یا امیر المومنین تسی اتنے کی کر رہے ہو، تسی اس جگہ تے کی کر رہے ہو؟ اللہ اللہ میں قربان ہو جاواں، یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں اپنے حق ادا کر رہا۔ اس عورت نے ویکھیا تے آپ نے سامنے آ کے کہندی مولا میں تے علم نہیں سی، مینوں معاف کر دیا جے، میں تواڈے کول انج دے کام کرائے نے۔ فرمایا بی بی تو مینوں معاف کر دیں جڑا تیرا حق پہنچانے وچ علی کول تھوڑی جہی کوتاہی ہو گئی ہو، جے تیرے دل وچ کوئی علی دے بارے کدورت ہوئے تے اپنے دل وچ وہ کڈ دے۔ عزیز من 19 رمضان نو مولا علی سرکار نو ضرب لگی ہے، فجر دی نماز کوفہ دی مسجد ہے۔ آپ حضرات اگر غور کرو نا اے بڑی قابل غور بات ہے۔ 21 رمضان نو کوفہ دے اکثر بچے جڑے غریب گھراں دے سن وہ اپنی ماواں تو پوچھدے سن کہ امی جی جڑا ساڈے گھر کھانا دے جاندا سی چہرہ چھپا کے، آج تیسرا دن نہیں وہ بزرگ کیوں نہیں آتے؟ یہ ساڈے واسطے خبر ہے، سانو سوچنا چاہیے کہ اسی کسی چیز دین لگے ہیں فوٹو کھینچنے ہیں نا، پیکٹ ہاتھ پھڑ کے فوٹو کھینچنے ہیں، وہ کیسے لوگ سن جڑے دین لگے ہیں چہرہ چھپا کے دین دے ہیں؟ اسی فوٹو کھینچ کے دینے ہیں دین لگے ہیں کہ ساڑی فوٹو وائرل ہوئے، ساڑی سخاوت دے چرچے ہوں، لیکن وہ کیسے لوگ سن جڑے چہرہ چھپا کے دے جاندے سن کہ پتہ نہ لگے کون دے گیا۔ اسی تے دینے بھی ہیں تو اس نو احسان جتانے ہیں انہوں نے، بلکہ ساڑے جڑے اکثر پنڈا میں ہوں تے دنیا بدل گئی ہے، یہ بندے انجتے بھی ہوندے نہیں، وہ کسی نے دے مارنا کوئی چیز چوانی زکاة دی یا ویسے انہوں دا موڈ بن جائے فوٹو کھچا کے کسی نے دے چھڑی ہے، وہ پھر سیانے بندے نہیں، وہ پھر انج کرتے ہیں بھئی انہوں نے آندے نے بھی ہوں تین دیتی جانے ہاں تے کل اسی کڑک وڈنی ہے تے عام ہی ہونا، سان کڑک وڈائی کیوں؟ تینوں زکاة نہیں دیتی، ساڑھے دین دا ہے سسٹم۔ اور بھائیو تسی جٹاں والے جٹ بندے ہو پنڈاں والے تانوں پتہ تو ہونا ہی ہے جڑیاں میں گل پیا کرنا بھی یہ کتھوں تائیں سچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بھائیو اپنا دیتا احسان جتا کے خراب نہ کریا جے، جے اللہ واسطے دیتا جے تو بندے تے نیکی کیڑی؟ کوئی نیکی نہیں اس بندے تے، نیکی اس بندے دی جے للے ہے۔ بات دی سمجھ نہیں آئی؟ نیکی اس بندے دی جے للے ہے۔
ساڈی وہ کوئی نیکی نہیں. یہ ذہن چ رکھیا کرو، کسے دینا اللہ دی بارگاہ تہاڈی نیکی، اس بندے تے نیکی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بندے نال کیڑی تہاڈی نیکی؟ نیکی تے اس اللہ تے. اللہ تہانوں نیکی دے گا، تہاڈا اجر دے گا. مہربانی اس بندے دی جس تہاڈے کولوں لے لیا ہے. اے نے مولا علی سرکار جڑے رات نو چہرہ چھپا کے جاندے نے اور غریباں دے گھراں وچ لنگر پہنچاندے نے. 19 رمضان فجر دی نماز ساری رات مولا علی سرکار دی جاگدیاں گزر گئی، اور گھر دے اندر مولا علی سرکار موجود نے، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد باہر نکل کے آسمان دے تارے ویندے کہ اجے فجر نہیں ہوئی، اجے فجر نہیں ہوئی. مولا علی سرکار باہر نکل کے تھوڑی دیر باہر اندروں نکلنا تے باہر وہ آسمان والے ویکھنا. رات فجر تے اگے بھی ہوندی ہے، پر اج میرے مولا نو انتظار سی کہ میری شہادت دا وقت قریب آ گیا. اج میری شہادت دا فجر ہونی ہے، آج فجر میری شہادت والی فجر ہونی ہے. تو اس واسطے وہ انتظار تھوڑی تھوڑی دیر باہر نکل کے آسمان دے تارے ویندے سن کہ اجے فجر نہیں ہوئی. مولا علی ڈرے نہیں سن، انتظار کر رہے سن اس گھڑی دا کہ وہ گھڑی کس ویلے آوے جس وقت علی رتبہ شہادت تے فائز ہو جائے. اللہ اکبر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تائیں تے فرماندے نے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی. بندہ مومن نو کی چاہیے کہ صرف شہادت کا رتبہ مل جائے، کیونکہ شہادت کا رتبہ اتنا بڑا ہے. میرے مولا انتظار کر رہے نے. جدو فجر دا ویڑا ہو گیا، کوفہ دی مسجد مینارے تو اذان دی آواز بلند ہوئی ہے. میرے مولا پاک نے اپنے سفر دا آخری سفر دا اہتمام و انتظام فرمایا، تیاری فرما کے سرکار نکل پے نے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. بدھی پوچھ دیے بابا اگے تسی کدی رات نو ایڈے بے چین نہیں ہوئے، بار بار آسمان دے تاریاں نو ویندے ہو؟ فرمایا بیٹا تیرا بابا صبح دا انتظار کر رہا ہے. بلکہ صوفیاء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. صوفیاء نے صوفیاء دا نام اس تو لے کہ پھر جدا ذہن من جائے وہ لے لے کو چھوڑ دے کہ مولا علی سرکار دے گھر بطخاں سن. جدو آپ نکلن لگے تے انہوں نے بطخاں نے آپ دا راستہ روک لیا. بطخاں نے آپ دا راستہ روک لیا کہ آج تسی مسجد نہ جاؤ. اللہ اکبر. لیکن مولا جان دے سن جانا ضروری ہے. یہی تی اللہ بالیاں دی شان ہوندی ہے. سرکار فرماندے نے بطخوں پیچھے ہو جاؤ، یہ علی دے ٹکڑے کھا کے تسی جان دیاں ہو آج کیڑی فجر ہے. علی بھی جان دا آج فجر کیڑی آئی ہے. مولا علی سرکار گئے نے اپنے مسلح تے کھڑے ہوئے نے. قاتل مسجد دے اندر زہر آلود خنجر لے کے چھپیا ہوئے ہیں. میرے مولا سرکار مسلح رسول تے کھڑے ہوئے نے. اللہ دی بارگاہ عبادت دی نیت کر کے جدو نماز واسطے کھڑے ہو گئے، قاتل نے ویکھیا دنیا ساری گواہ ہے، اج تک جڑا علی نہ لڑے کدی نہیں جیتیا، کوئی علی نہ لڑ سکتا ہی نہیں. اگر علی نو شہید کرنا ہے تے علی نماز ہوئے تے تاں شہید ہو سکتا ہے. علی نال مقابلہ تے کوئی کر ہی نہیں سکتا سی. عزیزاں نبی وقار میرے مولا سرکار مسلح تے کھڑے ہوئے. کتنی حسین موت ہے. ایک ہے شہادت دی، دوجی ہے اللہ دے گھر وچ ادھر رمضان دا مہینے. مولا سرکار مسلح تے کھڑے ہوئے نے. جدو ابن ملجم نے آپ دی سر انور تے تلوار دی ضرب لگائی ہے، پھر دنیا گواہ کسے نو درد ہوئے تے آندا ہے ماں دا نام لیندا ہے، بھرا دا نام لیندا ہے، کوئی ذکر کر کوئی کسے نو یاد کردا ہے، کسے کولو ہائے نکل دیے، کسے دی زبان وچوں وائے نکل دیے. اللہ اکبر. ادو ضرب لگی ہے، مولا علی دی زبان وچوں نکلے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے.
فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہویا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی سرکار جدو سرکار زخمی ہو کے مصلی سے تشریف فرما ہوئے، آپ نے صاحبزادہ صاحب آئے، اٹھا کے اپنے بابا جان نو گھر لے گئے۔ اللہ اللہ قربان جائیے، جدو گھر لے گئے سرکار نو لٹایا گیا، زہر آلود خنجر دی زہر جسم وچ سرائیت کر دی گئی ہے۔ امام حسن نے شہد وچ پانی ملا کے بابا جان دی خدمت پیش کیتا، بابا پی لو تواڈی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ فرمایا بیٹا جے اے شربت گھبراہٹ دور کر دے تے میرے قاتل نو پلاؤ۔ علی تے گھبرایا نہیں، او گھبرایا ہویا ہے۔ اے عزیزہ ندی وقار، اے حوصلہ میرے مرشد مولا علی دا، اے حضرت علی پاک سرکار دا وڈا حوصلہ ہے۔ کائنات کون جڑا قاتل نو شربت پلائے؟ میرے مرشد علی نے، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے یہی سبق سانو عطا کیتا ہے۔ فرماندے نے جے کوئی سٹے گتڑ کوڑا تے بانگ اروڑی سنو جی جی کہیے اللہ اللہ۔ امام حسن شربت لے کے گئے، قاتل سلاخہ دے اندر بند ہوئے، فرمایا شربت پی لے، میرے بابا جان دا حکم ہے، قربان ہو جاواں۔ نالے فرماندے نے فکر نہ کر، میرے بابا تیرے خنجر نال شہید نہیں ہون گے، قربان ہوواں۔ قاتل بڑا ظالم سی، میرے پاک نبی نے فرمایا علی دنیا تے دو بڑے بڑے بدبخت گزرے نے، ایک گزر گیا ایک گزرے گا۔ یا رسول اللہ کیڑے؟ فرمایا علی ایک او جن نے ناقۃ اللہ نو قتل کیتا سی، حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی نو مارن والا، بہت بڑا بدبخت ہے۔ دوجا بہت بڑا بدبخت او ہوئے گا جیڑا تیری داڑھی نو تیرے خون نال سرخ کرے گا۔ عزیز من و گرامی قدر احباب، ویسے کتاباں میں یہ مذکور ہے کہ وہ جڑا بندہ سی نا مولا علی سرکار نو قتل کرنے والا، علامہ سیوطی لکھ دیں کہ او دی پیشانی تے اتنا بڑا محراب بنیا ہوا ہے کثرت سجود دی وجہ تے، یعنی وہ اتنے سجدے کرنے والا سی کہ او دی پیشانی تے محراب بنیا ہوا ہے۔ لیکن او دا تعلق خوارج نال سی، خوارج دے گروہ نال سی، اور خوارج مولا علی سرکار نال لڑنے والا گروہ سی، او دا تعلق بھی او دے نال سی۔ تو صرف نمازاں دی گل نے، میں کئی مرتبہ دسنا کہ شمر بھی بڑا نمازی سی۔ میں وہ دی زندگی دے بارے پڑھ رہا تھا کہ شمر جدو کعبہ شریف دے پردے پھڑ کے اللہ کے دعاواں کردہ سی نا رو رو کے، تے بندے طواف چھڑ کے کھلو جاندے ہیں کہ دی دعا سنو۔ انہیں داڑھی رکھی سی، نمازاں پڑھدا سی، انہیں لا تعداد حج کیتے، میری تعداد ذہن چ نہیں لیکن بہت زیادہ حج کیتے، انہیں عمرے کیتے، قرآن دا قاری سی، حافظ سی۔ شمر حافظ قرآن سی، شمر حافظ قرآن سی، قاری قرآن سی، نمازی سی، حاجی سی، لیکن سب تو زیادہ لعنتاں اس بندے تے دنیا چ پہنیاں۔ کیوں؟ وجہ کوئی ہے، جیڑا مولا علی سرکار تے آل محمد دا دشمن ہے۔ جو آل محمد دا دشمن ہے اس بندے دی کسی عبادت دی بھی اللہ کی ضرورت نہیں۔
عبادت اللہ قبول ہی ہوندیاں کردا ہے جدے دل وچ حضور دی آل دا پیار موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تاں ہی تے اللہ والے کہندے ہوندے ہیں جندا پنج تن نال پیار نہیں، جندا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمبے سجدے کر بھاویں، جے تو آل محمد دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، جندا پنج تن نال پڑھیے جندا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ یا نعرہ حیدری۔ معزز حضرات، سارے بیلی سنگی اس بات نو ذہن دے اندر رکھ لو کہ ماشاءاللہ عشر دا مہینہ ہے، تو سارے جڑے زمیندار صاحب استطاعت ہو زمین تو فصل اٹھان دیو، اپنے فصل دا 20واں حصہ عشر دیا کرو، جو تاجر ہو زکاة دیا کرو، جنہ اگے تراوی نہیں پڑھی سکے، کوتاہی ہوئی ہے، روزے نہیں رکھ سکے، وہ ہن تو شروع کر لو، توبہ کر کے ہن تو شروع کر لو، اللہ معاف کر دینا ہے۔ اور سارے سنگی ایک بات نو لازم ذہن بٹھا لو کہ فطرانہ عید پڑھن تو پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ جس بندے بھائی نے گھر دے جتنے افراد نے انہاں جڑے مہمان آئے نے انہاں راتی بچہ پیدا ہویا ہے، بلکہ اس دن عید والے دن صبح پیدا ہو پوے تو اس دا بھی فطرانہ دیو، جڑا جس قدر طاقت رکھدا ہے۔ باہر ٹوٹیاں دے اتے لسٹ لکھ کے لائیے، سارے بھائی گندم دا فطرانہ دیندے نے۔ گندم دا فطرانہ اس بندے دینا چاہیے جیڑا گندم آڑا ہے، یعنی کمزور آدمیوں گندم دا فطرانہ دے، نہیں تے فطرانہ کشمش سوگی دا بھی دینا چاہیے، منکے دا بھی کوئی دینا چاہیے، او دے کلو دے حساب بھی لایا کرو نا، وہ جڑا امیر آدمیوں وہ دے حساب نال دینا چاہیے۔ یہ غریباں واسطے اے وے جڑے مڈل کلاس نے انہاں واسطے کھجوراں دے دیو، کھجور مہنگی ہے، کھجور دا فطرانہ دیو، یا تسی کشمش دا فطرانہ دیو، جس معیار دا تہاڈا اللہ پاک نے تانوں رزق دیتا ہے اس معیار دا فطرانہ دینا چاہیے۔ کروڑ پتی آدمی ہے تے کنک گن کے دے چھڑدا لو جی 1000 روپیہ میرا فطرانہ بنے، نہیں، تسی 100 دا حساب لاؤ، وہ جتنی بنتی کشمش دے حساب نال دیو، کھجور دا منکے دا حساب لا کے وہ تسی دیو، تواڈے تے وہ ضروری ہے۔ اور جتنے بھائی تشریف فرماؤ، انگوٹھی پا کے نماز عید وال جانا سنت ہے، انگوٹھی پہننا اور نماز عید وال جانا سنت ہے، سونے دی نہیں، باقی جڑی انگوٹھی سنت ہے۔ اور خوشبو لگانا سنت ہے، دھلے کپڑے نویں ہون تے نویں پہنو، نہیں تے اگلے دھو کے میسر کپڑے پا کے جانا سنت ہے۔ اور میٹھی چیز کھا کے عید پڑھن واسطے جانا سنت ہے، یعنی کوئی میٹھی چیز کھا کے آپ پھر نماز عید پڑھن واسطے تشریف لے آؤ، اور راستہ بدل کے آؤ تو زیادہ بیٹر ہے، نہیں تو ایک راستے تو بھی آؤ تو تکبیرات عید، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیر پڑھدے ہویا ہونا اور تکبیر پڑھدے ہویا جانا یہ سنت ہے، اور یہ تکبیرات جڑی عید نے وہ لازم پڑھنی چاہیے۔ تو جڑے
احباب سنگی نماز عید پڑھن گے انشاءاللہ اسی بھی وقت دا اعلان کریں گے تو اسی انشاءاللہ وقت دی پابندی کرنے ہاں اسی اپنی مسجد وچ عید اپنے وقت دے مطابق انشاءاللہ پڑھاں گے باقی سنگی اپنے اپنے مقامات تے عید پڑھنا اور جنہ لوگاں نے تواڈی نماز پڑھائیاں نے توانوں تراویح پڑھائیاں نے شہری واسطے بیدار کردے رہن انہاں دی خدمت بھی کریا کرو جتنے بھائی اپنی اپنی مساجد وچ ہو انہاں دی خدمت کریا کرو علماء دی ائمہ مساجد دی بڑھ چڑھ کے خدمت کریا کرو اور جتنی خدمت انہاں دی کرو وہ تھوڑی ہے انہاں زیادہ تو زیادہ خدمت کرو اللہ تعالیٰ تانوں ایدیاں برکتاں عطا فرمائے گا اور اپنے صدقات اور فطرانہ ایک بات یاد رکھ لو میں کئی باری دسنا جتنا زکوٰۃ دینا ضروری ہے نا ایویں حقدار نو دینا ضروری ہے اگر تسی حقدار نو نہیں دیتی تے ادا نہیں ہوئی زکوٰۃ ڈھونڈ کے حقدار نو پہنچانا یہ تواڈے ذمے کہ تسی حقدار تک پہنچاؤ پیشہ ور جڑے بیکاری ہوندے نے جنہ کول اپنی جائیداد اتنی ہوندی ہے لیکن انہوں منگن دی عادت ہوندی ہے یا نوجوان بندہ اٹھا کٹا کم شم صحیح کرتا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتح رضویشی کے اندر اس چیز کا فتویٰ جاری فرمایا ہے کہ ایسے بندے نہ دیو جڑا بندہ حقدار نہیں جڑا امیر ہے حقدار تک پہنچاؤ کیونکہ اللہ نے جس مقصد واسطے فرض کیتا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کہ دولت غنیاں وچی امیراں وچی نہ رہے غریباں تک منتقل ہوئے لہذا غریب ڈھونڈو تجسس کرو گلیاں وچ بازاراں میں جا کے تلاش کرو ڈھونڈ کے جس بندہ حقدار ہے وہ تک پہنچو نہ کہ وہ جڑا ساڈے علاج ہے اسی دے چھڑنے ہاں تو پھر جڑے غریب نے انہاں کول کون جائے گا گھر والے تسی جڑے آوندے تواڈے کول انہاں تسی دینا ہے دیو لیکن خود جا کے غریب تلاش کرنا اور اودے تک پہنچانا یہ نیکی دے قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ تے اور میرے تے راضی ہو جائے وما علینا الا البلاغ